وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورہ زحا۔ اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہمیں اللہ پر توکل اور کامل یقین بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایک دن ہماری ساری دعائیں قبول ہونے کا شرف حاصل ہوگا ہمیں انشاءاللہ۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں آیت نہیں پڑھواتا۔ اللہ کے ہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے ہمیں کیا دینا ہے کیا نہیں دینا اور کیا کس مرحلے سے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیز نہ ہو جس کی آپ کو بہت خواہش ہو۔ ہم خواہشیں اپنی خوشی تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب یہ ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، مگر یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ وہ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے، بلکہ یہاں راضی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ راضی ہونا خوش ہونے سے مختلف ہوتا ہے۔ خوشی کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے، اور رضا ایسی ہوتی ہے۔ رضا دل کے مطمئن ہو جانے کا نام ہے، رضا دل کے سکون کا نام ہے۔ اگر آپ کا دل کسی مسئلے کی وجہ سے بے چین ہے، اس میں اضطراب ہے، تو یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جلد کچھ ایسا کرے گا کہ آپ کا دل راضی ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کریں، ایک دفعہ آنکھیں بند کریں اور دل میں اپنی تمام محرومیوں اور قدرتی آزمائشوں کو لائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ، میں آپ سے اور آپ کے دیے گئے امتحانوں سے راضی ہوں۔ آپ جس حال میں بھی رکھیں، آنکھ آنسو بہائے گی لیکن زبان شکوہ نہیں کرے گی۔ اللہ میں راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، عنقریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمت عطا ہوگی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہوگی؟ کیا ہوا سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی؟ لوگوں کی بیزاریت سے پریشان نہ ہو، آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوتا۔ تو پھر مسکرائیے اور ہر دکھ درد تکلیف کو سپرد خدا کریں، پھر ایک سکون نازل ہوگا جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے کچھ بھی رکا نہیں ہے تو امید باندھے رکھیں۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟
آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے اور پتہ ہے اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے، یہ طوفان سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہی بتایا ہے۔ اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول کھلتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات بھی، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جاؤ گے کہ کیا غم تھا، کیا مشکل تھی، سب بھول جاؤ گے۔ کہ خوش ہونے کے لیے وجوہات کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اللہ کی طرف واپس لوٹنے کے لیے کسی ٹھوکر یا گناہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب تو بہت دیر کر دی ہے میں نے۔ وہ ایک واحد در ایسا ہے جہاں دیر سے جاؤ تب بھی عطا میں کوئی کمی نہیں آتی، اور جلدی جاؤ تب بھی کسی ادا پر اعتراض نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم ہیں ہی غلطیوں کے پتلے، ہم سے محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ بالکل فطری عمل ہے، کیونکہ محبت کے بغیر تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں۔ ہماری تو حقیقت ہی محبت ہے، لیکن ان محبتوں کے پیچھے بھاگنا جرم ہے جو تمہاری نہیں ہوتی، جس میں سامنے والے شخص کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تبھی اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے اور وہ تمہیں کوئی فالتو چیز نہیں سمجھتا۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اسے کبھی تکلیف نہیں دی جاتی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، کہ پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں، یہ کام ممکن ہو سکے گا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو تمہاری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے تمہارا نصیب بدل سکتا ہے۔ اسے تو صرف ایک کن کا حکم دینا ہوتا ہے۔ اللہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو، اس کی بادشاہی دیکھ کر مانگو۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہارا رب نہیں کر سکتا، کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں کہ جسے تمہارا رب نہیں بھر سکتا۔ عبادت سے بے شک جنت ملتی ہے، جبکہ تڑپ سے اللہ ملتا ہے۔ عبادت تو پروٹوکول کی طرح ہوتی ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، ہم تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت فرشتہ بنا سکتی ہے لیکن درد انسان بناتا ہے، تبھی اس نے فرشتوں سے افضل انسان کا درجہ رکھا، کیونکہ عبادت اتنی مشکل نہیں جتنا تڑپ برداشت کرنا اور صبر کرنا مشکل ہے۔ اور تڑپ دل میں تب ہی پیدا ہوتی ہے جب دل میں احساس ہوتا ہے، دوسروں کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس۔
دوسروں کے دکھ کا احساس، دوسروں کی تکلیف کا احساس، اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، اس نے خود کو ہمارے ارد گرد لوگوں میں چھپا رکھا ہے، اور وہ رب راضی تب ہی ہوتا ہے جب ہم کسی کے غم کو سمیٹ لیتے ہیں، کسی کے عیب پہ پردہ رکھ لیتے ہیں، کسی کی بے بسی کو ڈانپ لیتے ہیں، بس تب پھر وہ بھی ہمیں ڈانپ لیتا ہے، ساری دنیا سے دور اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا، ہر چیز کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو سمجھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اسی لمحے میں کسی اور حال میں تھے۔ بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو اور جانتے ہو، تبھی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی، جو چیز بھی بنائی اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی، اور ہر شخص اور ہر شے کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے ملوایا، صبر کرنا سکھایا، تمہیں ضبط کرنا سکھایا، تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کے نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ اپنی ہر چیز سے پیارا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔